السلام علیکم، بیروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں دوستو. دس از آور نیو یوٹیوب چینل. سب سے پہلے میں اپنے چینل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آپ لوگوں کو اس چینل پہ کیا کیا فراہم کریں گے اور آپ کو اس چینل پہ آنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی. یوٹیوب چینل بیروز آفیشیل میں ہم آپ کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ورلڈ انفارمیشن جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، کسی بھی قسم کی گورنمنٹ کی پالیسی اسکیمیں وغیرہ، ان سب چیزوں کی جو ہے نا آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ کو آسانی سے جو ہے نوٹیفیکیشن بغیر سرچ کیے مل جائے. ویڈیو آج کی جو ہماری ہے وہ بینک آف پنجاب کے تحت جو گورنمنٹ نے غریب لوگوں کے لیے یا پورے پاکستان کے سارے پنجاب کے لوگوں کے لیے سولر سسٹم کی اسکیم نکالی ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کا اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے کا، فل اپ کرنے کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے. وہاں پہ لکھنا ہے BOP سولر اسکیم اپلیکیشن فارم. سولر اسکیم اپلیکیشن فارم جیسے آپ لکھیں گے آپ کے سامنے ڈائریکٹ لنک آ جائے گا اور اس قسم کا فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ فارم بالکل سمپل سا ہے لیکن زیادہ خانے ہونے کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو اس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو فل اپ کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے آج کی یہ ویڈیو پہلے یہی اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کرنٹ سچویشن کے ریلیٹڈ جو ہے وہ انفارمیشن دوں تاکہ جو آپ اس کے لیے اس کے ایشو آ رہے ہیں وہ آپ ریزالو کر سکیں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ کا جو یہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ پرسنل انفارمیشن کا باکس آ جاتا ہے جس کے اندر کافی سارا ڈیٹا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے جناب مسٹر، مسز، مس، میم، یہ مطلب نام. اگر کوئی آدمی ہے اپنا اپلائی کر رہا ہے تو وہ اپنا نام لکھے گا، عورت اپلائی کر رہی ہے جس کے نام پہ میٹر ہوگا، الیکٹریسٹی فیسکو کا جو میٹر لگا ہوا ہوگا آپ کے پاس، وہ جس بندے کے نام پہ ہوگا وہی اپلیکیشن فارم اپنے نام سے فل اپ کر کے جمع کروائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ فادر کے نام سے بل ہوگا اور بیٹا یا بیٹی فل اپ کر کے اپنے نام سے دے رہے ہیں، تو اس طرح آپ سولر پینل کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سولر پینل کے لیے جب آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا چیک کریں گے کہ پاسٹ میں آپ کے کتنے یونٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کے 200 یونٹ سے نیچے ہوں گے تو پھر تو آپ کو سولر پلیٹس جو ہے وہ فری ملیں گی، لیکن 200 سے اوپر ہوں گے 400 تک تو پھر کچھ سم تھنگ 2.5 کے یعنی کہ منتھلی آپ کی انسٹالیشن ہوگی 2500 600. اگر 400 سے 500 تک ہوں گے تو پھر آپ کی 6000 سم تھنگ جو ہے وہ آپ کی قسط ہوگی مہینے کی، جو آپ جتنی پلیٹیں لیں گے اس کی انسٹالیشن جو ہے آپ کو واپس کرنی پڑے گی. تو اس لیے آپ لوگوں نے جس کے نام پہ آپ کے گھر کا میٹر ہوگا وہی آپ نے اس کو یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے. تو فرسٹ میں آپ نے یہاں پہ فرسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد مڈل نیم کا خانہ ہے. اب فرسٹ نیم، مڈل نیم اور لاسٹ نیم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا خانہ بنا، یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے آپ مسٹر ہیں، مسز ہیں، مس ہیں، کیا ہیں. تو آپ نے اگر مسٹر ہے تو اس خانے میں مسٹر لکھ دینا ہے. فرسٹ نیم میں جیسے کہ میرا نام ہے محمد کامران نسیم، فرسٹ نیم، مڈل نیم، تھرڈ نیم، یہ 3 اگر ہوں گے تو آپ نے 3 نام لکھیں. محمد پہلے خانے میں لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مڈل نیم ہوگا یعنی کہ جو کامران ہے میرا، اس کے بعد جو تھرڈ لاسٹ نیم ہوگا وہ نسیم ہوگا. اگر کسی کے 2 نام ہیں یعنی کہ محمد ادریس، محمد ابراہیم، محمد جو شعیب یا اس طرح، تو وہ صرف فرسٹ نیم لکھے گا محمد اور سیکنڈ نیم میں جو ہے اپنا دوسرا نام لکھ دے گا. لازمی نہیں ہے کہ تھرڈ نیم آپ نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا فادر یعنی کہ جینٹس ہیں تو آپ مرد ہیں تو آپ اپنے فادر کا نام اس خانے میں لکھیں گے. اگر آپ عورت ہیں یا تو پھر آپ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھیں گے. اس کے بعد آپ کی مادرز نیم، ٹھیک ہے، مادر یعنی کہ آپ کی ماں کا کیا نام ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے مردوں کی تو بھی لکھیں گے اور عورتوں کی تو بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جینڈر. جینڈر آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے وہ آپ ایز اٹ از جو ہے اس پہ ٹک کر دیں گے. اس کے بعد نیشنلٹی ایبسلیوٹلی
پاکستانی ہیں تو پھر آپ نے پاکستانی کر دینا ہے، اگر فارن نیشنل ہے تو وہ پھر آپ اس میں بھی کلک کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے کیسے لکھنی ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلے ڈے کے سامنے 2 خانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کی 1 جنوری 1996 ہے تو آپ نے 1 جنوری کو 01 لکھنا ہے۔ 2 خانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ 01، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی 10 سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر تو آٹومیٹکلی 10 2 خانوں میں آ جائے گا۔ 10 سے نیچے ہے تو پھر 0 ڈال کے آگے والے خانے میں آپ نے وہ ہنسا ڈالنا ہے۔ منتھ کا بھی اسی طرح کرنا ہے، 9 تک ہوگا تو پھر آپ نے 09 08 07 جو منتھ ہوگا، اگر 10 سے سٹارٹ ہوگا 10 11 12 تو پھر ایبسلیوٹلی اس کی ایز اٹ از خانے کے اندر وہ آ جائے گا۔ اور ایئر میں اگر 1996 ہے تو 4 خانوں میں ایک ایک ہنسا آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے میرٹل سٹیٹس، یعنی کہ آپ کا شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں تو آپ نے وہ ٹک کر دینا ہے۔ میرڈ ہیں تو میرڈ کے آگے والے خانے میں ٹک کر دیجیے گا، سنگل ہیں تو سنگل کے خانے میں ٹک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے NIC نمبر۔ NIC نمبر مینز شناختی کارڈ نمبر آپ کا۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے کہ ایک خانے میں ایک نمبر آئے گا، اسی طرح اس خانے میں بھی ایک خانے میں 38202 ڈیش آلریڈی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کے آگے جو 7 نمبر ہیں وہ ہر ایک خانے میں ایک ایک نمبر لکھنا ہے اور ڈیش آلریڈی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیش کے بعد جو ایک ہنسا ہوتا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد ہے NIC نمبر اولڈ، یہ اس خانے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف جو ہے یہی سیریس نمبر، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا NIC نمبر ہے دونوں میں ایک ہی ڈال دے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایک ہی شناختی کارڈ نمبر ڈال کے دوسرے والا اولڈ والا CNIC نمبر اس کو رہنے دینا ہے، کیونکہ ایک ہی CNIC ہوتا ہے اولڈ یا نیو CNIC کا، تو وہ ایک پرانے جو اولڈ بزرگ ہیں نا ان کے پہلے شناختی کارڈ نمبر اور ہوا کرتے تھے، اور جب انہوں نے اس جنریشن میں آج شناختی کارڈ بنایا تو وہ ان کا شناختی کارڈ چینج ہو جاتا تھا۔ لیکن کرنٹ 2000 کے بعد جو ہے جو شناختی کارڈ بن رہے ہیں تو وہ تقریباً ایک ہی شناختی کارڈ چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اچھا، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے؟ آپ صرف پڑھے لکھے ہیں، لٹریٹ میں ہوتا ہے صرف پڑھنا کا، یعنی کہ 5 پڑھو وہ 6 پڑھو وہ 4 پڑھو، یعنی کہ جس کو اخبار پڑھنا آتا ہو، لکھائی پڑھنا آتی ہو وہ لٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بلو میٹرک، یعنی کہ جو 5 سے اوپر 8 تک ہوگا، 8 9 تک 8 تک، اس کی آپ نے بلو میٹرک کلک کرنا ہے۔ اور اگر بلوک گریجویشن یعنی کہ جس نے FA میٹرک کیا ہوا ہے اس کے یہاں پہ ٹک لگانا ہے، جس نے BA کیا ہوا ہے اس کا آپ نے یہاں پہ ٹک لگانا ہے، اور پوسٹ گریجویٹ یعنی کہ BA سے اوپر ماسٹر جس نے کیا ماسٹر کے آگے والے خانے میں آپ نے ٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، خانوں میں ٹک کرنا ہے، ان کو فل نہیں کرنا کویسچن مارک کی طرح کہ جس طرح ہم کویسچن مارک ببل بھرتے تھے وہ کام آپ نے نہیں کرنا، جیسے اس میں ٹک کر دینا ہے چھوٹا سا تاکہ آگے والے کو پتہ چل جائے کہ کون سا اس کا آپشن جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے کرنٹ ہاؤس سٹیٹس۔ کرنٹ ہاؤس سٹیٹس کیا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں، اپنے والدین کا گھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس بندے کا میٹر ہوگا تو اس کا اپنا ہی ہوگا، یا اگر کرائے پہ رہ رہا ہے تو وہ یہ رینٹڈ والے خانے میں کلک کرے گا۔ پیرنٹس کا کیا ہوتا ہے کہ بندہ شادی شدہ ہوتا ہے، میٹر اس کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن جو گھر ہے اس کے والدین کے نام پہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا والدین کا کرے گا پیرنٹ، یعنی کہ والدین سے اگر علیحدہ بھی نہیں ہوئے آپ تو وہ گھر جو ہے آپ کے والدین کے نام پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ علیحدہ اگر ہوئے ہیں آپ، یعنی کہ آپ اپنا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا گھر اس کو کنسیڈر کریں گے جس 2 کمروں میں یا 1 کمرے میں رہ رہے ہوں گے۔ یا اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اس ادارے نے آپ کو جو ہے وہ کوارٹر الاؤ کیا ہوا، یعنی کہ آرمی میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں پرائیویٹ میں یا کسی میں اس نے دیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے کمپنی پرووائڈر والے خانے پہ کلک کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد کسی طرف سے عطیہ کیا گیا ہے یا کسی اور بندے نے آپ کو ایسے ہی دیا ہے، کسی اور ذرائع سے آیا ہے، تو وہ ایز اٹ آپ نے لاسٹ والے خانے میں اس کو مینشن کرنا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، ٹک نہیں کرنا۔ اگر کسی اور طریقے سے آیا تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ فرینڈز گفٹ یا کسی اور ڈپارٹمنٹ نے آپ نے دیا تھا لیکن آپ ڈپارٹمنٹ چھوڑ چکے ہیں اور آپ کے نام لگ گیا ہے، تو پھر بھی آپ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ ٹائپ آف ایکوموڈیشن، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیسا وہ گھر بنا ہوا ہے، ایک گاؤں کی سطح پہ جو گھرانہ ہوتا ہے ویسا بنا ہوا ہے، یا اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جیسے یہ کالونیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اپارٹمنٹ لیا جاتا ہے، یا پورشن بنے ہوئے ہیں یعنی کہ ڈبل سٹوری گھر ہے، نیچے والا کسی اور نے لیا ہوا ہے، اوپر والا آپ نے لیا ہوا ہے،
اور اس کے بعد if rented اگر کرایہ والا ہے تو یہاں پہ کرنٹڈ اس کا جو ہے لکھیں گے منتھلی کرایہ. if رینٹ پہ ہے تو آپ نے منتھلی کرایہ یہاں پہ لکھ دینا ہے. اگر آپ کا جو ہے پورشن وائز ہے, نیچے والے گھر میں کوئی اور, اوپر والے پورشن کے اور, پورشن والے خانے میں کلک کریں گے. اپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, کالونی میں کسی میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ اس میں کریں گے. اور اپنا ہاؤس بنا ہوا ہے, گھر بنایا ہوا ہے تو پھر آپ گھر والے میں کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے گھر ہی ہوگا تو آپ سب گھر کے خانے میں اس کو ٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پریزنٹ ریزیڈینٹل ایڈریس. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کا کرنٹ, جب یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے. ہاؤس نمبر یہاں پہ لکھنا ہے فلیٹ. اچھا, ہاؤس نمبر شہر والے علاقوں میں جو ہے ہاؤس نمبر ہوتے ہیں, یہاں پہ ہاؤس نمبر ہمارے پاس گاؤں میں جو ہے وہ نہیں ہوتے. لیکن اب خانہ فل کرنا ہے تو اس کے لیے میرے انداز مطابق آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے گھرانہ نمبر یونین کونسل سے پتہ کرنا ہے. اگر آپ کے یونین کونسل والوں نے آپ کے گھرانے کا کوئی نمبر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو ووٹر لسٹ آپ نے دیکھنی ہے, ووٹر لسٹ اٹھا لینی ہے, اس کے اوپر گھرانہ نمبر جو لکھا ہوا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس خانے میں آپ نے ووٹر لسٹ گھرانہ نمبر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے. اس کے بعد ہے اسٹریٹ وینیو نمبر نیم. اسٹریٹ وینیو نمبر ہمارے پاس گاؤں میں نہیں ہوتا, شہروں میں ہوتا ہے, وہ تو لکھیں گے نمبر. نیم ہے تو آپ نے نیم لکھ دینا ہے. نیم کون سا لکھنا ہے؟ گلی. اب میری گلی جو ہے وہ مرکزی جامع مسجد کی ہے تو میں لکھوں گا مین گلی مرکزی جامع مسجد, یہ آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جناب ایریا, ماڈل, چک نمبر, ٹاؤن. اس خانے کے اندر آپ نے پورا ایڈریس لکھ دینا ہے, وی پی او فلاں شہر, فلاں تحصیل, فلاں ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے, کہ اگر اسٹریٹ کا حوالہ دیا ہوا ہے آپ کے شناختی کارڈ پہ, کوئی جو بھی ایڈریس شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ایز اٹ از اس کو کاپی کر کے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے. سٹی ڈسٹرکٹ, یعنی کہ پہلے سٹی لکھیں گے, یعنی کہ لاہور ہے, ڈیش لگا کے آگے ڈسٹرکٹ لاہور ہے تو ڈسٹرکٹ بھی آپ لکھیں گے. پہلے سٹی لکھ کے چھوٹا سا, اس کے آگے ڈیش لگا کے پھر ڈسٹرکٹ بھی ساتھ میں آپ کو, یعنی کہ اگر آپ فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں میرا چک 17 MB ہے اور اس کا ڈسٹرکٹ خوشاب ہے تو میں 17 MB لکھ کے آگے چھوٹی سی ڈیش لگا کے خوشاب مینشن کروں گا, کیونکہ ڈسٹرکٹ کا علیحدہ خانہ مینشن نہیں ہے. پروونس پنجاب ہے, اگر آپ KPK سے ہیں, کسی اور علاقے سے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں, اور ہم جو ہے پنجاب سے ہیں تو پنجاب. ٹیلی فون نمبر, ٹیلی فون اگر آپ کے ساتھ لینڈ لائن لگا ہوا ہے تو پھر آپ نے لکھنا ہے, ادروائز اس کے اندر نیل لکھ دیجیے گا. موبائل نمبر کے اندر آپ نے وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جو اوریجنل ہو. کنورٹڈ موبائل جیسا کہ ٹیلینار کی سم ہو, اس کو آپ نے جائز پہ کروایا وہ آپ نے سم استعمال نہیں کرنی. آپ نے ڈائریکٹ جو ہوگی سم جائز کی یا ٹیلینار یو فون جو بھی, وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کر دینی. ای میل ایڈریس لازمی کوشش کیجیے گا بنوا لیجیے گا اپنے کسی بھائی کا, کسی کا بھی یہاں پہ ای میل ایڈریس لازمی دیجیے گا, کیونکہ آج کل جو ہے نا ٹیکنالوجی کے دور ہے اور ای میل کو زیادہ تر یوز کیا جا رہا ہے کسی بھی ورک کے لیے, تو آپ ای میل یہاں پہ لازمی کسی نہ کسی بھائی کی یا کسی کی بھی ای میل ایڈ کر دیجیے گا. اس کے بعد آ گیا جناب لیونگ ایٹ پریزنٹ ایڈریس. سیم جو ہے پروویژن لیونگ سیم ایڈریس ہے, یہاں پہ کتنے سال سے آپ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے یہ لکھا ہوا ہے کتنے سال سے آپ یہاں, جب سے آپ رہ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی پیدائش سے کاؤنٹنگ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کی پیدائش سے کاؤنٹنگ کر دیں, کیونکہ جو بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے اس نے اپنا رہنے کا جو ہے بتانا ہے کہ اس گھر میں کب سے رہ رہے, تو آپ نے اپنے جو ہے نا اس رہائش جب سے آپ نے اس گھر میں رکھی ہے تب سے آپ نے اس کو کاؤنٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پریویس ریزیڈنٹ ایڈریس, یعنی کہ پاس میں اگر آپ کہیں اور رہتے تھے تو پھر آپ اس کا ایڈریس دیں گے, اگر آپ نہیں رہتے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. سب سے پہلے آ گیا پریزنٹ ایڈریس یعنی کہ کرنٹ ایڈریس. اس کے بعد لیونگ پریزنٹ ایڈریس یعنی کہ پریزنٹ ایڈریس جو کرنٹ ہے ابھی کا موجودہ ایڈریس میں کتنا عرصہ رہے ہیں. اس کے بعد والا جو پریویس والا ہے اگر آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجیے گا. اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنٹ ایڈریس کیا ہے. پرماننٹ ریزیڈنٹ ایڈریس اگر آپ مثال طور پہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں, شادی کارڈ پہ آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے, تو پھر آپ یہ لکھیں گے, ادروائز جو آپ نے پریزنٹ ایڈریس لکھا تھا نا وہی پرماننٹ ایڈریس ہی اسی میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ گیا جناب کہ نمبر آف چلڈرن, آپ کے بچوں کی تعداد کیا ہے, تو آپ نے اپنے بچوں کی تعداد لکھ دینی ہے. ادر ڈیپینڈنس, ادر ڈیپینڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی آپ کی سسٹر یا والدہ جو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو, اس کی شادی نہ ہوئی ہو, معذور ہو, یا مطلب کسی بھی قسم کی جو آپ کے ڈیپینڈ ہو, جن کی آپ کفالت کر رہے ہیں, ان کی تعداد یہاں پہ لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے,
ٹوٹل نمبر آف ڈیپینڈنٹ یعنی کہ ٹوٹل نمبر کتنے بندے ہیں، اس میں بھی آپ جو ہے لکھ دیجیے گا وائف سسٹر ہے سسٹر لکھ دیجیے گا، مادر ہے تو مادر لکھ دیجیے گا، اگر سسٹر اور مادر دونوں ہے تو سسٹر لگا کے ڈیش لگا کے مادر، اور یہاں پہ نمبر لکھ دیجیے گا کتنے نمبر ہیں۔ اس کے بعد ہے آکوپیشن۔ آکوپیشن کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ ٹائم آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، سیلریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس خانے میں ٹک لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بزنس پرسنس، ٹھیک ہے، پروفیشنل یعنی کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، کوئی شاپ ہے آپ کی اس طرح سے، تو اس پہ ٹک کریں گے۔ اور اگر آپ کاروبار نہیں کر رہے، دہاڑی جا رہے ہیں، ان امپلائڈ ہیں، کوئی جاب بھی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں ہے، ویسے دہاڑی پہ گزارا ہے، تو پھر آپ اس لاسٹ والے خانے میں ٹک کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب امپلائمنٹ ڈیٹیل فار سیلریز پرسن، جو لوگ گورنمنٹ کی پرائیویٹ کسی بھی قسم کی جاب کر رہے ہیں ان کا یہ خانہ انہوں نے اپنے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کریں تو پھر اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے، اس میں کوئی بھی آپ نے انٹری نہیں کرنی۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا، اگر آپ کی گورنمنٹ یا سرکاری پرائیویٹ کہیں پہ بھی جاب ہے تو آپ نے سب سے پہلے نیم آف آرگنائزیشن لکھنا ہے، آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی کا نام لکھیں۔ نیم آف بزنس، اب کمپنی کیا کام کر رہی ہے، کون سا بزنس کر رہی ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور وہ فیکٹری بنا رہی ہے چپ بورڈ وغیرہ، تو آپ نے نیچے لکھنا ہے چپ بورڈ، یہاں پہ فیکٹری کا نام، نیچے چپ بورڈ، یعنی کہ زیڈ آر کے فیکٹری ہے ایک چپ بورڈ کی تو زیڈ آر کے انڈسٹری لکھیں گے، اس کے نیچے بزنس اس کا کیا ہے، چپ بورڈ مینوفیکچرنگ کمپنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ اس طرح ڈیٹیل لکھیں۔ فار ایگزامپل آپ بینک میں کام کریں، سب سے پہلے آپ لکھیں گے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، نیچے جو ہے وہ جو ان کا بزنس کا نام انہوں نے رکھا ہوگا فائنینشیل یا اس طرح سے بینکنگ آپ لکھ دیں تو وہ بینکنگ آپ نیچے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے ٹائپ آف آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل ہے یعنی کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی وہ کام کر رہی ہے، باہر کے ملکوں میں بھی کام کر رہی ہے، تو پھر آپ اس کو ملٹی نیشنل سلیکٹ کریں گے۔ اگر بینک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، بینک وغیرہ ہے تو پھر آپ نے بینک کے خانے میں ٹیک کر دینا ہے۔ اگر اس کے بعد ہے گورنمنٹ آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ والا آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اگر اس کے بعد ہے لسٹڈ کمپنی، یہ عام کمپنیز جو ہوتی ہیں لسٹڈ وغیرہ، تو پھر آپ نے لسٹڈ کمپنی سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے لسٹڈ پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، کوئی ایسی کمپنی جو کہ پرائیویٹ کام کر رہی ہو، ان لسٹڈ ہو یعنی کہ مطلب نارمل سی کمپنی ہو، تو اس میں کلک کر دینا ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی اور ہے، ایگریکلچر کی کسی کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مطلب کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان آپشن میں نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے اس میں کام کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ٹک کر دینا، اس کا نام لکھ دینا ہے کیا ہے۔ اس کمپنی کا آپ نے آفیشیل ایڈریس لکھنا ہے، مکمل ایڈریس جو اس کمپنی کا ہوگا کہ کہاں پہ ہے۔ اگر کوئی بینک ہے تو اس بینک کا لوکیشن آپ نے میپ پہ سرچ کر لینی ہے، جو ایڈریس وہاں پہ میپ پہ لکھ کے آئے گا وہ یہاں پہ ایز اٹ از آپ نے کاپی کر کے ایڈ کر دینا ہے۔ ڈپارٹمنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا۔ اب بینک کے اندر کام کریں تو بینک کے اندر بھی کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، بینک میں ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمن کا ڈپارٹمنٹ ہے، سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس طرح جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آپ نے جو ہے مینشن کرنا ہے۔ نیکسٹ آ گیا جناب امپلائمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کمپنی کا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو کمپنی ہے ان کا ٹیلی فون نمبر۔ اس کے بعد پرسنل نمبر، آپ کا پرسنل نمبر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کمپنی کا ٹیلی فون نمبر جو ہے اور اس کے بعد جو ہے پرسنل نمبر وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ یہاں پہ ٹیلی فون نمبر کمپنی کا اور پرسنل جو آپ کا ایچ آر مینیجر ہوگا جو بھی ہوگا اس کا یہاں پہ پرسنل نمبر نیچے آپ ٹیلی فون کی جگہ پہ کمپنی کا نمبر اور پرسنل نمبر کی جگہ پہ جو اس کا ہیڈ ہوگا جو بھی ہوگا یا جو آپ کو لیڈ کر رہا ہوگا آپ اس کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ امپلائمنٹ سٹیٹس نیچے آ جاتا ہے کہ امپلائمنٹ سٹیٹس میں اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ہوں گے پرماننٹ پہ آپ کرنے چاہیے، اگر آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کانٹریکچول اس پر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پرائیویٹ جو ہے کانٹریکچول ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد گریڈ آپ نے اپنا پوچھ لینا ہے، آپ کا گریڈ کون سا ہے۔ سرکاری کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے لیکن پرائیویٹ کا اکثر اوقات ہم جاب کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں اسکیل وغیرہ سے اتنا وہ کوئی نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنی سیٹ کا جو ہے اسکیل ڈھونڈ کے وہ مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیزگنیشن آپ کس پوسٹ پہ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹ آف جوائننگ، ڈیٹ آف جوائننگ یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ پہلے آپ نے دن لکھنا ہے، ڈیش لگا کے آپ نے مہینہ لکھنا ہے، ڈیش لگا کے جس سال آپ نے جوائننگ کی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔
ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، اگر آپ کا ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے یا آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، ادروائز اس خانے میں آپ لکھ دیجئے گا کہ اسٹل ورکنگ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ یا کانٹریکٹ ختم نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو آپ اسٹل ورکنگ لکھ دیں گے، یا پھر ایک اور آپشن ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کا ہوا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی جاب ہے، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کیا بنتی ہے تو آپ وہ پتہ کر کے یہاں پہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ لکھ دیں تو بہتر ہوگا۔ اور آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس پہ دیکھ لیجیے گا آپ کا کانٹریکٹ کب ایکسپائر ہو رہا ہے، تو آپ نے کانٹریکٹ ایکسپائری ڈیٹ بھی یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا کہ اسٹل ورکنگ ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اینڈ ہونے کی ڈیٹ آپ ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھ لیجئے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ یا میرا کانٹریکٹ کب ختم ہو رہا ہے، تو وہ آپ نے لازمی ڈھونڈ کے لکھ دینی ہے۔ لینتھ آف سروس ود پریزنٹ امپلائی، یعنی کہ اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پہ اسٹل ورکنگ لکھتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا وہ سال لکھیں گے کہ اتنا عرصہ مجھے ابھی کام کرتے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گی اوور آل لینتھ آف سروس انکلوڈنگ دا کرنٹ، اوور آل لینتھ آف سروس، یہ بھی سیم یہ کیوں کویشچن ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ لینتھ آف دا سروس ود پریزنٹ امپلائر، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں سیم ہی میرے خیال میں آ جائے گا، پہلے میں بھی اتنے ایئر یا اس میں بھی یہی آپ نے انٹر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اتنا زیادہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سیلری ریسیو تھرو، اگر آپ سیلری لے رہے ہیں تو بائی اکاؤنٹ لے رہے ہیں، بینک کے ذریعے، چیک کے ذریعے یا کیش لے رہے ہیں، جس چیز کے ذریعے لے رہے ہیں آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے۔ اگر آپ بینک کے ذریعے لے رہے ہیں تو آپ نے بینک برانچ یہاں پہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، بینک برانچ لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر جس میں آپ کی سیلری آ رہی ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ یہ خانہ ہو گیا سیلری والے جاب والے بندوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے آپشن آ جاتا ہے بزنس والوں کے لیے، جو کسی قسم کا اپنا کاروبار کر رہے ہیں وہ اس آپشن کو فل کریں گے۔ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی یا پرائیویٹ امپلائی نہیں ہے پھر یہ خانہ آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے۔ نیکسٹ آپ نے اگر آپ کا بزنس ہے تو ٹھیک ہے، اگر بزنس نہیں ہے تو پھر آپ نے اس خانے کو فل نہیں کرنا۔ جس کے پاس بزنس ہے وہ کیسے فل کرے گا؟ سب سے پہلے نیم آف بزنس کنسرن، یعنی کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی شاپ ہے تو پھر آپ شاپ کا نام لکھ دیں گے، فوٹو کاپی اسٹوڈیو ہے، کمپیوٹر لیب ہے، پرائیویٹ سکول ہے، وہ یہاں پہ آپ اس کا نام منشن کر دیں گے۔ ٹائپ آف بزنس، یہ پارٹنرشپ کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پارٹنرشپ کی ہے، ٹھیک ہے، یا کس اپنا جو ہے خود کا ہے، یا پرائیویٹ لمیٹڈ خود آپ نے بنایا ہوا ہے، یا اس کے بعد جو ہے پبلک لمیٹڈ، یعنی کہ جو عام یہ پبلک سکول بنے ہوئے ہیں اس حساب سے، یا ادر کسی اور سکول حساب سے آپ نے یہ بنایا ہوا بزنس، تو وہ آپ اس حساب سے جیسا آپ کا بزنس ہے آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے، پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ ہے، کارپوریشن کے ساتھ ہے، یا پھر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، یا یہی ہوتا ہے کہ اپنا ذاتی جو ہے وہ آپ بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ اس پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد اسٹیبلش سنس، آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے ڈیٹ مکمل اور سال کی کب آپ نے اس کو جو ہے سٹارٹ کیا تھا، کون سے سال میں۔ اس کے بعد ہے بزنس کوڈ، اگر آپ کے بزنس کا کوئی کوڈ ہے تو وہ آپ لکھ دیجیے گا، ادروائز اس کو نیل کر دیجیے گا۔ بزنس ایڈریس آپ نے مکمل، آپ کی کوئی شاپ ہے، اسکول ہے، کوئی بھی ہے تو وہ آپ نے اس کا لوکیشن ایڈریس کرنٹ جو آپ نے یہاں پہ ہے وہ اس کا انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے اس بزنس پریمیسز اونڈ اور ریفرنٹ، یعنی کہ آپ کا اپنا ہے یا کسی سے کرایہ میں لی ہوئی ہے کمپنی، تو آپ نے اپنا خود کا اس پہ انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے اف رینٹڈ، اگر رینٹ پہ لی ہوئی ہے کوئی بلڈنگ وغیرہ یا کوئی مطلب بزنس کر رہے ہیں، جیسے کہ اسکول ہے یا شاپ ہے یا کوئی کمپنی ہے، لیکن جو جگہ یا جو بلڈنگ ہے وہ کسی اور کی ہے تو پھر آپ یہاں پہ رینٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایوریج شیئر ہاؤس ہولڈ ان بزنس، یعنی کہ جو آپ نے بزنس کر رہے ہیں اس میں جو بلڈنگ یوز ہو رہی ہے اس کے کتنے مطلب اس میں کمرے جو ہے وہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے پرسنٹ شیئر ہاؤس ہولڈنگ، سوری یہ شیئر ہاؤس ہولڈنگ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو پھر آپ کتنے پرسنٹ شیئر کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ بزنس جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، یہ شیئر ہاؤس ہولڈنگ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلڈنگ والے سے کھاتے میں چلا گیا تھا، تو آپ لوگوں نے جو آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کی پارٹنرشپ ہے تو پھر آپ کتنے پرسنٹ پہ آپ نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی جو یہ خانہ ہے نا یہ اوور آل بڑی بزنس والے بندوں کے لیے، کیونکہ یہ سب لوگوں نے جو اپلائی کرنا ہے تو وہ پرسنلی طور پہ ہی اپلائی کریں گے، تو وہ اتنا خاصا جو ہے نا بزنس مین تو ہمارے علاقے میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ڈیٹیل بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نیچر آف بزنس،
ہول سیل پہ ہے، ریٹیل پہ ہے، مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، کوئی ادر ہے، جس قسم کا آپ کا جو ہے بزنس ہوگا اس پہ آپ کلک کر دیں گے. آر یو اے ممبر آف اینی پروفیشنل آرگنائزیشن، کوئی ایسی آرگنائزیشن جو اچھا خاصا بزنس کر رہی ہے، کیا اس کے آپ ممبر ہیں؟ پروفیشنل آرگنائزیشن جو کہ ایسوسیشن جو یہ جیسا کہ تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے یس اور نو. اگر یس ہے تو پھر آپ نے آگے ڈیٹیل بھی دینی ہے کہ میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. نیم آف آرگنائزیشن کریں گے اگر یس ہے تو. اس کے بعد پریویس بزنس، اگر آپ نے پہلے کوئی اور بزنس کیا ہے اس سے ڈفرینٹ، تو پھر آپ اس کا بھی ایڈریس یہاں پہ مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا ٹیلی فون نمبر لازمی آپ ایڈ کریں گے. ٹیلی فون پہ آپ اپنا ہی ایڈ کر دیجیے گا، اوپر بھی اور یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، نیچے پریویس اگر آپ نے کیا تھا کوئی کاروبار تو پھر آپ نمبر ایڈ کریں گے، ادروائز اس کو چھوڑ دیجیے گا. کہ اوپر جو ٹیلی فون ہے یہاں پہ آپ کا بزنس ہے تو پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لازمی انٹر کرنا ہے. دوسرا خانہ بھی ہمارا ہو گیا. اب تھرڈ آ جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو جاب ہے اور نہ وہ بزنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کھانا اس کے لیے، لیکن یہ کھانا سب نے کرنا ہے. جس کی سرکاری گورنمنٹ جاب ہے، جس کا بزنس ہے، وہ اوپر والے کھانے تو فل کریں گے، لیکن یہ کھانا بھی ہر حال میں فل کرنا ہوگا. لیکن جس کی جاب یا وہ فائنینشیل نہیں ہے، وہ تو دوسرے اوپر والے کھانوں سے رہ گیا نا، بزنس اور جاب والے کھانے، تو پھر وہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا. جی، جس بندے کا بارہ میں اس کی گروس منتھلی سیلری کتنی ہے یا انکم کتنی ہے، یعنی کہ اگر وہ جاب کر رہا ہے یا کوئی دہاڑی کر رہا ہے یا بزنس ہے، اس کی انکم جو ہے منتھلی کتنی بنتی ہے، وہ آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ کرنی ہے. 15,000 20,000 میری منتھلی بن رہی ہے، آپ نے ایک ذہن میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، منتھلی ڈیڈکٹس، یعنی کہ اگر آپ کی جو سیلری آ رہی ہے اس میں سے کوئی آپ نے لون لیا ہوا ہے، کوئی قرضہ لیا ہوا ہے، کسی کو ادھار دینے، وہ کتنے کٹ جاتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ اس کھانے کے اندر لکھنے ہیں. کھانے لازمی فل کرنے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، منتھلی ٹیک ہوم سیلری نیٹ انکم. ایک سیلری ہوتی ہے ہماری بیسک، ایک ہماری ہوتی ہے نیٹ. بیسک ہماری زیادہ ہوتی ہے، نیٹ ہمیں کم ملتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو نیٹ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا خرچے مرچے نکال کے نیٹ سیلری جو آپ کی بنتی ہے، یعنی کہ میں فار ایگزامپل 50,000 لے رہا ہوں، میرا لون کا قرضہ نکال کے کسی کو دار وغیرہ دے کے دکان کا جو ہے وہ بچو کے پیچھے بنتا ہے 25,000 بچتا ہے، سودے کا دے کے گنا ماٹا ہر چیز لے کے بل وغیرہ جمع کرا کے 25,000 بچتا ہے، تو وہ میری نیٹ سیلری ہوگی. میں یہاں پہ نیٹ سیلری لکھوں گا. اور جو گورنمنٹ والے ہوتے ہیں ان کی تو نیٹ سیلری جو پے سلپ پہ لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ نے وہ نیٹ سیلری یہاں پہ لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہ خرچے نکال کے نہیں لکھنی، بلکہ آپ کی جو سیلری سلپ پہ نیٹ سیلری لکھی ہوگی نا، وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی کوئی اور انکم ہے، کہیں اور سے آپ اس بزنس کے ساتھ کہیں اور سے بھی انکم ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نیٹ منتھلی انکم آفٹر ڈیڈکشن آف منتھلی پیمنٹس آف آل ادر لونس، یعنی کہ کوئی اور لون لیے ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ہے سیلری وہ کتنی بنتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو منتھلی ٹیک ہوم سیلری انکم ہے نا، یہاں پہ آپ نے آپ کی جو فکس بنتی ہے، یہ یہاں پہ آپ نے بل وغیرہ کوئی چیز نکالنی نہیں ہے. یہ ابھی میں نے مجھے ٹیکسٹ کیا لڑکے نے، اس سے میں نے تھوڑی سی انفارمیشن پوچھی تھی. یہاں پہ آپ نے جو ہے جو آپ کی منتھلی سیلری بنتی ہے وہ پوری کی پوری یہاں پہ آپ نیٹ لکھ دیجیے گا. اوپر بھی وہی لکھ دیجیے گا، نیچے بھی وہی لکھ دیجیے. یہاں پہ جو آخر ہے نا خارا، یہ 5ویں نمبر پہ، اس میں آپ نے اپنے سارے لون وغیرہ خرچے نکال کے جو سیلری آپ کی بچے گی وہ یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آر یو اے بی او پی کسٹمر. بینک آف پنجاب کے اگر آپ کسٹمر ہیں تو پھر آپ یس کریں گے، اگر نہیں ہیں تو پھر نو کریں گے. اف یس، اگر آپ یس کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھیں گے اور برانچ کون سی آپ کو لگتی ہے وہ بھی آپ لکھیں گے. اس کے بعد آئے گا نیچر آف اکاؤنٹ. اکاؤنٹ بزنس کا اکاؤنٹ ہے، اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، کو بھی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دیا. اس کے بعد ہے مینٹیننگ اکاؤنٹ سنس. یہ مینٹیننگ اکاؤنٹ کے بارے میں ڈیٹیل ابھی نہیں ہے مجھے، تو میں اس کی جو ہے نا کمنٹس میں آپ کو بتا دوں گا کہ مینٹیننگ اکاؤنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مین چیز آ جاتی ہے جناب ریکویسٹڈ پروڈکٹ ڈیٹیل. جو آپ کی پروڈکٹ جو لینا چاہتے ہیں آپ سولر، اس کا آپ نے لکھنا ہے. وینڈر نیم میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے مکمل. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے گا سولر سسٹم ماڈل. سولر سسٹم کا ماڈل کون سا آپ لینا چاہتے ہیں، نیٹ سے آپ دیکھ لیجیے، جو اچھی کمپنی چل رہی ہے آپ نے اس کا ماڈل انٹر کر دینا ہے. اس کے بعد ہے کیپیسٹی کتنی، 280 واٹ کی، 500 واٹ کی، جو بھی آپ نے لینی ہے وہ آپ لے لیجیے. سسٹم پرائس، جو آپ لے رہے ہیں پلیٹ، اس کی پرائس کیا چل رہی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایکویٹی یعنی کہ کتنی لینی ہے یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. تعداد 5 لینی ہے، 10 لینی ہے، جتنی بھی. اس کے بعد ہے لون اماؤنٹ. اگر آپ 200 یونٹ سے اوپر ہوں گے
تو پھر آپ کی لون اماؤنٹ یہاں پہ آپ انٹر کر دیں گے کہ اتنے لاکھ تک کا لون مجھے لینا ہے اور مجھے وہ سولر پلیٹیں لینی ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ. اور اس کے بعد لون ٹینور، آپ نے لون ٹینور لکھ دینا ہے کہ میں کتنے عرصے میں واپس کروں گا. یاد رکھیے گا لون اماؤنٹ اور لون ٹینور والے خانہ صرف ان لوگوں نے فل کرنا ہے جن کی 200 سے اوپر یونٹ جلے ہوئے ہیں. 200 سے نیچے والے یونٹ نے یہ جو ہے خانے نہیں فل کرنے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جب کوئی اندازی بل ہوگا 7 لگیں گے تو وہ پھر ان کی جو ہے کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے اپلیکیشن فارم فار BOP سولر فائنانس، ٹھیک ہے. یہ آگی ڈیٹیل لون ڈیٹیل. اگر آپ نے ہیو یو ایور ٹیکن لون فرام BOP اگر کسی بینک آف سے یا کہیں سے آپ نے لون لیے ہوئے تو پھر آپ نے یہ خانہ فل کرنا ہے، ادروائز آپ نے نو کر دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ڈیڈ یو ہیو اے کریڈٹ چارج کارڈ. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو پھر آپ یس کریں گے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نو کریں گے، تو پھر آپ یہ خانہ نہیں فلیں گے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یس کرنے کے بعد اس کو کیسے لکھ دیں گے، کارڈ کس بینک کا ہے پہلے خانے میں، اس کے بعد کارڈ کا نمبر آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد کارڈ ٹیب کون سا ہے. کارڈ ٹیب کا کیا مطلب ہوتا ہے، پلاٹینیم کا، گولڈ کا، یہ 3 کیٹیگریز میں کارڈ ہوتے ہیں. وہ آپ نے ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کون سا ہے. کریڈٹ یونٹ RS یعنی کہ آپ کتنا جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے کریڈٹ کیا ہوا ہے آپ نے کارڈ کے اندر، ٹھیک ہے. کریڈٹ لمٹ جو ہے اس کی لمٹ آپ نے چیک کر لینی ہے نیٹ سے جا کے کہ میرے کارڈ کی لمٹ کتنی ہے، میں کتنا اس میں کریڈٹ کر سکتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیں گے. ممبر سنس ایئر کتنے سال سے آپ یہ اس کا کارڈ بنوایا ہوا ہے، کب سے، تو آپ نے اوپر کارڈ کے دیکھ لینا ہے، ایشو ڈیٹ لکھ دینی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس رس. آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس رس میں آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے کرنٹ جو بھی جتنا آپ کے کارڈ میں وہ رہتا ہے وہ آپ اس میں انٹر کر دیجیے گا. اس سے نیچے مین اینڈ جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے جو لب و لباب کا جو مین چیز ہے نا سب سے زیادہ اہم، وہ یہ 2 چیزیں ہیں. ریفرنسز. ریفرنسز مین کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں، جیسے کہ ہم اٹامک انرجی میں ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں سے ریفرنس دیے جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے. ریفرنس دیں گے تو وہ بندوں کو کال کریں گے جی کہ یہ بندہ قسط دینے میں قسط اگر اس کی بن رہی ہے یا یہ فری والی لے رہا ہے تو یہ کیسا بندہ ہے، صحیح ہے، کسی بینک کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے، الیکٹریسٹی کا ڈیفالٹر تو نہیں ہے، وہ سارا. تو اس لحاظ سے 2 ریفرنس آپ نے دینے ہیں اور خیال سے 2 ریفرنس آپ نے دے دینے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ اس کا نام لکھیں گے، پھر فادر نیم، CNIC نمبر، اس کا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر اور NTN نمبر مینس میں ذرا اس کو پاز کر کے چیک کر لیتا ہوں. تو اس کے جو ہے NTN نمبر کو آپ نے فی الحال چھوڑ دینا ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کی ویڈیو کے کمنٹس میں NTN نمبر کا جو ہے ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی لکھ دوں، تو آپ لوگوں نے اس کا ویٹ کر لینا. اور اوپر ایک مینٹیننگ اکاؤنٹ کا نام جو ہے میں نے آپ کو سکپ کیا تھا، وہ بھی آپ کو بتا دوں. مینٹیننگ اکاؤنٹ جو ہے سنس یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کب سے یہ صحیح چل رہا ہے، کب سے آپ نے اکاؤنٹ کا اسٹیٹس ایکٹیو کروایا ہے، تو جب سے آپ نے اکاؤنٹ بنوایا ہے وہ آپ نے لکھنا. اس کے بعد ہے کانٹریکٹس ہیئر بائی، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے. اپروول آف اپلیکیشن ایٹ دا ڈیسیجن آف دا بینک آف پنجاب. بینک آف پنجاب کی جانب سے جو ڈیسیجن ہوگا وہی آپ کا فائنل ہوگا. I will make monthly payment as per term and condition of BOP time in the case of payment، یعنی کہ میں اپنی جو ہے وہ ساری شرائط کے مطابق صحیح ہوں. اور نیچے لکھا ہوا ہے I hereby، یہ یعنی کہ آپ کی طرف سے ایک حلف نامہ سا ہوگا، ٹھیک ہے. I hereby authorize the Bank of Punjab and the bank partner to exchange information the purpose of، یعنی کہ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے میں الاؤ کرتا ہوں اس بینک پنجاب کو کہ وہ کسی بھی بینک کے ساتھ ایکسچینج کر لے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے اپنے سگنیچر اپلیکیشن سگنیچر کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جس دن آپ نے فارم جمع کرانا ہے وہ ڈیٹ لکھنی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے جناب کہ یہ جو ایک فارم بچا ہوا، یہ اکثر اوقات جو لڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فل کر کے دے دیا، یہ غلط کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے بینک والے خود ہی اس کو ریزالو کریں گے. آپ نے اول تو اس کو کھول کے لے کے چلے جانا ہے، جس بینک میں جائیں گے ان سے کہیے گا، اگر وہ کہیں کہ آپ فل کریں تو پھر آپ نے وہیں بیٹھ کے فل کر دینا ہے. بینک کا کوڈ لکھیں گے، برانچ کا کوڈ لکھیں گے اور بورور کا کوڈ جو ادھر پر ہوگا جو ریسیپشن بنا ہوگا، انسٹیٹیوشن اور ریفرنس، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ نے ان کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. فل کرنے کے بعد وہ آپ کو کہیں جائے گی آپ کی اس کے ساتھ کیا کیا لگ رہے ہیں. آپ کا یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بل لگے اور ساتھ میں آپ کا CNIC لگے.
تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے ان سے کنفرم کر کے پھر ساتھ میں لگا دینی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کو امید ہے اس میں انفارمیشن مکمل سمجھ آ گئی ہوگی, اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آج یا کل کسی اپنے دوست سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ کون کون سے کاغذ جو ہے وہ لف ہوں گے اس کی بھی علیحدہ ویڈیو بناؤں گا, اور وہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا, کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اس لیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے اور کوئی بھی خانہ غلط اس کو فل نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ کو جو سولر پلیٹس ملیں گی. تو تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو. تو آپ لوگوں نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.